نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا. صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو. نہیں ثابت کہ نیا سال مبارک ہو اس طریقے سے، نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی. نمبر ایک، ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور دوسری غلطی، جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا، سال کا آغاز، اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی. ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی. تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنایا، جو اپنانا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں، یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو، اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ. جب کافروں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئر اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل، باقی دنیا کے چینلز میں یہ مبارکباد دی جاتی ہے. کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فرمانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کسی قوم کی مشابہت کرتے انہی میں سے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دین سے تعلق نہیں ہے لیکن مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ. اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے، اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز نہیں، بدعت ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائیں تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو، خود ابتدا نہ کرو. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے، بہتر ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال ہے وہ اچھا گزر گیا. تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، 3 ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تزکیہ کریں گے. ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو، یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کر دی، کافی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل کے قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے کہتے بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں. ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے.